اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں آج ہم میراث کو تقسیم کرنے کے حوالے سے عورتوں کے حصوں کے متعلق جانیں گے کہ کس عورت کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 عورتوں کے احوال جانیں گے، بیوی، بیٹی اور پوتی، اور پھر مزید جو عورتیں ہیں 5 قسم کی، تو ان کے احوال ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ یعنی کہ کل 8 عورتیں ہیں جن کو حصہ دیا جاتا ہے یا جو حصے کی اہل قرار پاتی ہیں۔ تو ان میں پہلا ہے بیوی۔ بیوی کے 2 احوال ہیں، اگر بیوی ایک ہے یا زیادہ۔ اگر میت نے اولاد یا اولاد کی اولاد چھوڑی تو بیوی تو اسی بیوی سے چھوڑی ہو اولاد یا کسی اور بیوی سے ہو تو بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ پھر دوسری کنڈیشن ہے اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی تو پھر کل مال کا 4تھا حصہ ملے گا۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بالفرض میت نے 8,000 روپے اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں، تو اس نے اولاد چھوڑی ہے اور بیوی چھوڑی ہے، تو ہم بیوی کو 8واں حصہ دیں گے یعنی کہ 1,000 روپے دیں گے۔ لیکن اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی، صرف بیوی چھوڑی ہے، چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 4 ہو، تو ہم بیوی کو 4تھا حصہ دیں گے یعنی 2,000 روپے بیویوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پھر وہ 2,000 جتنی بیویاں ہوں گی ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر 1 ہے تو ایک ہی کو 2,000 ملیں گے، اگر 2 ہیں تو دونوں کو 1,000 مل جائے گا، اگر 3 ہیں تو وہ 2,000 ان تینوں میں تقسیم ہوں گے، اگر 4 ہیں تو پھر 500 کر کے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ حساب ہے کہ اگر اولاد چھوڑی تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ پھر بیٹی ہے۔ بیٹی کے 3 احوال ہیں، اگر بیٹی اکیلی ہے، کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے ساتھ، تو بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں تو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی کہ مال کے 3 حصے کریں گے تو ان 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے۔ بالفرض میت نے 6,000 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں، تو بیٹی اگر اکیلی ہے، کوئی پوتا بیٹا وغیرہ نہیں ہے، تو بیٹی کو ان 6,000 میں سے 3,000 مل جائیں گے۔ لیکن اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی ان 6,000 میں سے بیٹیوں کو 2,000 روپے ملیں گے اور وہ سب میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر تیسری کنڈیشن ہے اگر میت نے بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا بھی چھوڑا ہے تو بیٹی اس بیٹے کے ساتھ مل کے اسبا کہلائے گی، یعنی کہ وہ ذی فرض وارثوں سے بچا ہوا مال ان میں تقسیم ہوگا۔ اور وہ کس طریقے سے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ لیں کہ میت نے اپنے وارثوں میں 1 شوہر، 1 بیٹا اور 1 بیٹی چھوڑی، تو شوہر کو اولاد کی موجودگی میں ربع ملتا ہے، مطلب 1/4 حصہ ملتا ہے، اور میت نے 4,000 روپے چھوڑے ہیں اپنے ترکے میں، تو ہم اس کو کیسے تقسیم کریں گے کہ شوہر کو 1 حصہ ملے گا یعنی کہ 1,000 مل جائے گا، باقی بچیں گے 3,000 روپے، تو ان 3,000 میں سے ہم 2,000 بیٹے کو دے دیں گے اور 1,000 بیٹی کو دے دیں گے۔ اسے کہتے ہیں اسبا، یعنی کہ بچا ہوا مال پانا، اور وہ کس طریقے سے کہ 2 حصے بیٹے کو دیں گے، 1 حصہ بیٹی کو دیں گے۔ نمبر 3 ہے پوتی کے احوال۔ پوتی کے کل 6 حال ہیں۔ نمبر 1، اگر پوتی اکیلی ہے تو کل مال کا آدھا حصہ پائے گی، ٹھیک ہے، پوتی کے ساتھ کوئی بیٹی یا بیٹا یا پوتا وغیرہ نہیں ہے۔ اگر پوتیاں 1 سے زیادہ ہیں تو 2/3 حصہ پائیں گی۔ نمبر 3 ہے اگر پوتی کے ساتھ 1 بیٹی بھی میت نے چھوڑی ہے تو پوتی کو 6واں حصہ ملے گا مال کا، کیونکہ بیٹی نے آ کے اس کو متاثر کر دیا، اس کے حصے کو کم کر دیا۔ اگر یہ اکیلی ہوتی تو آدھا حصہ پاتی، لیکن بیٹی بھی آ گئی تو پوتی کو 6واں حصہ مل گیا۔ اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور پوتی بھی چھوڑی ہے تو پھر کیا ہو جائے گی، پوتی محروم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں 2 بیٹیاں آئیں گی اور وہ 2 بیٹیوں کو ان کے حساب سے ان کا حصہ مل جائے گا۔ نمبر 5 ہے اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی، 1 پوتی اور اس کے ساتھ پوتا بھی چھوڑا ہے، تو اب ہم وہی والا قاعدہ اپلائی کریں گے کہ یہ اسبا بن جائیں گی پوتیاں، پوتے کو 2 حصے دیں گے، پوتی کو 1 حصہ دیں گے اگر مال بچا تو، ورنہ بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی محروم ہو جائے گی۔ یہاں سے اس کا پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ رہا ہے تو اس کو اسبا بنا دیں گے اور یہ بچا ہوا مال پائے گی کہ 1 حصہ اسے ملے گا اور 2 حصے اس کے بھائی کو یعنی کہ پوتے کو ملیں گے۔ نمبر 6 ہے اگر میت نے بیٹا چھوڑا ہے پھر پوتی محروم ہو جائے گی، کیونکہ بیٹا پھر مقدم ہوگا،
पोती का बाप अगर मौजूद होगा तो जाहिर सी बात है बाप हिस्सा पाएगा ना कि वो पोती हिस्सा पाएगी। तो ये तो थे बेटी, पोती और बीवी के अहवाल। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जो बकिया ख़वातीन हैं उनके हिस्सों को जानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन मसाइल को अच्छे से याद करने और इनके मुताबिक तरके को तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।